बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लोबल टीवी प्रो। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सल्तनत उस्मानिया के इख्तिताम के बारे में कि उसके जो आखिरी बादशाह थे उनके साथ क्या मजालिम हुए, किस तरह उनको बादशाही से हटाया गया, उन पे क्या पाबंदियाँ लगाई गई। तो दोस्तों, उन नाजरीन के लिए कि जो अर्तगल ड्रामा देख रहे हैं उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को भी जानें और इस चीज़ को भी समझें। मगर उससे पहले उन दोस्तों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस साथ घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इसके साथ साथ वीडियो के बारे में हम अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो राय है हमारे लिए बहुत ही अहम है। क्योंकि आप अपनी राय का इज़हार करेंगे तो हमें आगे वीडियो बनाने का मौका भी मिलेगा और हम उस हिसाब से वीडियो बनाएंगे जो कि आपके पूरे मेयार पर उतरे। तो दोस्तों, चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का नाम तो सुना ही होगा कि उसने खिलाफत उस्मानिया खात्मा किया था और आले उस्मान जो कि रात के वक्त घरेलू लिबास में मलबूस थे और उनका जो शाही ख़ानदान था जिसमें मलका और शहजादे शामिल थे, उनको यूरोप भेजा गया और रातों रात। और जब उनके शहजादों ने और मलका ने सवाल किया कि हमें यूरोप ही क्यों भेजा जा रहा है, हमें ईरान, शाम, उर्दन या मिस्र क्यों नहीं भेजा जा रहा है या किसी और अरब मुल्क में क्यों नहीं भेजा जा रहा, लेकिन उनकी इस बात की कोई हैसियत ना रही। क्यों? ये सहवानी यानी कि सलीबी आकाओं का हुक्म था कि इनको यूरोप भेजना है ताकि वो अपनी आतशी इंतकाम को ठंडा कर सकें और इनको आखिरी हद तक जलीलो रुसवा करें, अपनी हर उस चीज़ का इंतकाम ले जो इनके पीछे आबाओ अजदाद ने उनके मंसूबों पर पानी फेर के किया था। चनांचा किसी को यूनान यानी कि यहूदियों के मस्कन सालोनिक में भेज दिया गया और किसी को रातों रात यूरोप रवाना कर दिया गया। उस्मान बादशाह सुल्तानुल वहीदुद्दीन और उनकी अहलिया शफीका को रातों रात पेरिस भेज दिया गया और जिस हालत में उनको भेजा गया ये सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उनको उनके घरेलू लिबास के अंदर ही भेजा गया और उनकी जेबें खाली थी, उनके जेबों में एक टका तक नहीं था कि जिससे वो अपने ज़िंदगी को गुजारें। और लिखने वाले ये भी लिखते हैं कि उनकी तमाम जायदाद को भी जब्त कर लिया गया। और ये भी पता चलता है अगर हम तारीख़ का मुताला करें ना तो सुल्तान वहीदुद्दीन के जो शहजादे हैं वो पेरिस की गलियों के अंदर कासा गिदाई करते थे, यानी कि भीख मांगते थे और अपने मुंह को छुपा कर, ताकि उनको कोई पहचान ना ले और उनकी बदनामी ना हो। जब सुल्तान की वफ़ात हुई तो उन किलसाइयों ने उनकी जो मैयत थी उसे देने से इनकार कर दिया और मुसलमानों के हवाले ना किया और जब्त कर ली। उसकी ये वजह थी कि जो सुल्तान थे उनका कर्ज था उनके ऊपर बहुत से दुकानदारों का जो कि उन्होंने उधार लिया था और चीज़ें ख़रीदी थी। तो मुसलमानों ने चंदा इकट्ठा करके उनकी कर्ज को अदा किया और उनकी जो मैयत है उसको वापस शाम लेकर आए और वहाँ पे उनको जस्त खाकी किया गया। उसके बाद जिस बंदे ने सबसे पहला वो आदमी के जिसने इनकी खबरगिरी की और इनकी दरियाफ्त के लिए निकला वो तुर्की का वो अवामी इंतखाब का वज़ीर आज़म था जिसका नाम अदनान मंदरीस है। उन्होंने शुरू की। दोस्तों, मैं यहाँ पे अदनान मंदरीस का एक छोटा सा तारफ़ बताता चलूँ। अदनान मंदरीस वो वज़ीर आज़म थे कि जिसको अवाम ने मुंतखब किया था कि वो उनका वज़ीर आज़म बने। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितने मुनसिफाना और इंसाफ पसंद होंगे कि आवाम ने उनको पसंद किया था। और उनका इंतखाब का तरीका आपको पता है, अगर आप अर्तगल ड्रामा देख रहे हैं तो उसमें हर एक चीज़ को वाज़िया कर दिया गया था। आगे चलते हैं तो वो एक दफ़ा पेरिस के सफ़र पर निकले तो वो लोगों से ये पूछते थे कि मुझे मैं हमारे अब्बा के बारे में बताओ कि वो कैसे हैं, वो कहाँ पे हैं, मुझे मेरी माँओं का बताओ कि मेरी माएँ कहाँ हैं ताकि मैं उनको वहाँ से निजात दिला सकूँ, उनकी दर्द
داد رسی کر سکوں، ان کی مدد کر سکوں، ان کی امداد کر سکوں۔ آخر کار وہ پیرس پہنچے تو پیرس کے ایک گاؤں کے اندر چھوٹے سے کارخانے کے اندر بہت ہی حقیر سی تنخواہ کے ساتھ ملکہ، ٹھیک ہے نا، اور ان کی شہزادی بیٹی وہاں پہ برتن مانج رہی تھی۔ عدنان مندریس یہ سب دیکھ کر بہت ہی زیادہ رنجیدہ ہوئے اور اتنا زور و قطار رونے لگے کہ انسان اس چیز کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے جو ان سے اپنی ملکہ، یعنی کہ جو اس وقت کی ملکہ تھی جن کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ شہزادی جن کا نام عائشہ تھا، ان کے ہاتھ چوما اور زور و قطار رونے لگے۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کے شہزادی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو عدنان مندریس نے صرف یہی کہا کہ مجھے معاف کر دیں کہ میں آپ سے اتنا عرصہ بے خبر رہا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تم ہو کون جو ہم سے ہمارا حال پوچھ رہے ہو؟ تو عدنان مندریس نے کہا کہ ملکہ میں ہوں عدنان مندریس، ترکی کا وہ انتخاب شدہ وزیر اعظم کہ جو آپ کے اس حالت سے بے خبر رہا، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ تو جو شہزادی تھی انہوں نے کہا کہ تم اتنا عرصہ کہاں غائب تھے کہ تم نے ہماری مدد نہ کی؟ یہ کہنے کی دیر تھی خوشی سے شہزادی عائشہ بے ہوش ہو گئیں اور زمین پر گر پڑیں۔ دوستو، عدنان مندریس جب انقرہ واپس پہنچے تو وہاں اتا ترک کے بھائی ان کے بہت اچھے دوست تھے، اور جو کہ صدر جلال جن کا نام تھا وہ ان سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے۔ تو عدنان مندریس نے ان سے درخواست کی کہ وہ شاہی خاندان کے نمائندوں کو بچانا چاہتے ہیں اور واپس ترکی لانا چاہتے ہیں، یعنی کہ ان کے متعلق معافی نامہ جاری کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس ٹائم انہوں نے شروع میں بیار نے تو بہت ہی زیادہ اعتراض کیا، لیکن عدنان مندریس کے بہت ہی زیادہ اصرار پر انہوں نے کہا کہ معافی نامہ صرف ایک صورت میں جاری کیا جا سکتا ہے، وہ بھی صرف عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں۔ تو اس ٹائم پہ انہوں نے جب عورتوں کے لیے معافی نامہ جاری کیا تو ان کو واپس ترکی لایا گیا اور اس ٹائم ان کی داد رسی کی گئی۔ پھر جب اس کے بعد ایک اور آگے بات چلتی رہی تو عدنان مندریس کے اوپر ایک مقدمہ چلا کہ جس پر ان پہ 2 جھوٹے الزامات عائد کیے گئے، جبکہ وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ جب آپ وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے تو آپ نے 2 طرح کے جرم کیے تھے، جس میں ایک یہ کہ آپ نے ترکی کے اندر عربی میں اذان کیوں دی کہ جب کہ اس کو دینے کی اجازت نہیں تھی، جس کے اندر ترکی کے اندر بند کر دیا گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کی گئی کہ عدنان مندریس کے خلاف حکومت کی چوری تھی، یعنی کہ وہ جو حکومت کا مال تھا اس میں سے ملکہ اور شہزادی کی جو ان سے مدد کیا کرتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی جیب سے اور اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں سے اور عید کے موقعوں پہ جا کے ان کے پاس جو ان سے 1000 جو ان سے اس ٹائم کے جو ان کی کرنسی تھی جسے لیری کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 1000 لیری دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حساب سے ان کا مقدمہ چلا، ان کے اوپر جو ان سے یہ مقدمہ ہوا، اور ان کو جو ان سے آخر کار جب 18 ستمبر 1931 کے اندر پھانسی دے دی گئی اور ان کو تخت دار پہ چڑھا دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ملکہ ہیں جب ان کو اس چیز کا علم ہوا اور شہزادی، تو وہ بھی سجدے میں گئیں، تو ان کی بھی وہاں پہ روح پرواز کر گئی اور انہوں نے جان دے دی۔ تو دوستو، آپ یہ دیکھیں کہ یہ سلوک جو کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، مسلمان شاہی خاندانوں کے ساتھ کیا گیا، کیا یہ جائز ہے؟ یہ ہونا چاہیے تھا ایسے یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی کوئی مروت دکھائی گئی، نہ ہی کوئی نرمی دکھائی گئی، اور نہ ہی کوئی شرافت، نہ کوئی صلہ، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ ان کے اوپر یہ الزامات عائد کیے گئے، ان کو ڈائریکٹ جو
جلا وطن کیا گیا، اور اس حالت میں جلا وطن کیا گیا کہ کوئی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، سیکولرزم کے لوگ ہیں، کہ جو دن رات وطن محبت کے راگ اور نعرے لگاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کا دین اسلام اور اس کے مفاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ گھساتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے اندر اپنی وہ بیرا روی پھیلا دیتے ہیں، جیسا کہ آج کل فتنہ پھیلا ہوا ہے فرقہ پرستی کا، آپ کے سامنے ہے۔ مسلمان کے گریباں پکڑ رہا ہے، مسلمان کے خلاف ہوا ہے۔ تو دوستو یہ آواز ہم نے اٹھانی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا حق ہے۔ ہم آواز آج نہیں اٹھائیں گے نا تو ہمارا نام تاریخ میں کبھی نہیں لکھا جائے گا۔ ان لوگوں کے نام تاریخ میں کیوں لکھے جا رہے ہیں؟ ارطغرل پہ ڈرامہ کیوں بنا ہے؟ یا آپ نے نام سنا ہوگا، شیر شاہ سوری کا نام سنا ہوگا، ٹیپو سلطان کا نام سنا ہوگا، کہ ان کے بارے میں کیوں اتنی تاریخیں بیان کی گئی ہیں، کیوں انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جانیں، اپنی نسلیں تک قربان کی ہیں۔ تو دوستو ہمارے لیے اس وقت جو مقام ہے کہ ہم ان دشمن پرست جو بہروپی ہیں نا ان کو پہچانیں، ان کی سیاست کو پہچانیں، اور اپنی آنے والی نسلوں اور اپنی موجودہ نسلوں کو اس کے متعلق آگاہ کریں اور ان سے بچنے کا کہیں، ٹھیک ہے نا، اور اپنے جو سوئے ہوئے ہیں نا ان کو اور نہ سلائیں، جو ہمارے بھائی سوئے ہوئے ہیں ان کو جگائیں اور ان کو دکھائیں کہ ان کا اصلی چہرہ کیا ہے۔ تو دوستو میں اپنی ویڈیو کا اختتام ایک چھوٹے سے شعر سے کرنا چاہوں گا۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا یہ ایک اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے ہی دور کا اب آغاز ہے۔ تو دوستو آپ بتائیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو لازمی دبائیں۔ تو دوستو آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ہمیں دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔